حیات نبی سے مماثلت۔ آن حضرت نے لوگوں سے دور رہ کر خلوت نفس کے بعد کائنات کو علت غائب پر غور کر کے جو زندگی اختیار فرمائی تھی، اس کا اگر بعد کے زہاد اور عبادت کی زندگی سے جو صوفیہ کے نام سے مشہور ہوئے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا آن حضرت کی زندگی میں اور صوفیہ کی زندگی میں ایک قسم کی مماثلت کی ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ صوفیہ کی ریاضت اور مجاہدات کا جو کشف حقائق اور معرفت دقائق کے موجب ہوتے تھے، اس حیات روحی سے پیوند لگا سکے جو قطعاً خالص تھی اور جس کی بہترین مثال خود آن حضرت کی حیات طیبہ تھی، جو ہر غلط چیز سے الگ تھی اور جو ہر معاملے میں صداقہ حقیقت تھی۔ وہ زندگی کیا تھی؟ یہ کہ اللہ ایک ہے، وحدانیت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سر چشمہ تھا۔ یہی آپ کی ساری ریاضت اور مجاہدہ کا اصل اصول تھا۔ یہی وہ چیز تھی جو اسلام کے نبی نے ہمارے سامنے پیش کی تھی۔ بس جو تصوف اس روح سے دور رہا وہ اسلام سے بھی دور ہے۔ پھر بعد میں تصوف مختلف جامے پہنتا گیا اور اسلام کے علاوہ دوسرے عناصر بھی اس میں جگہ پاتے گئے۔ یہ ہندی تصوف ہے، وہ فارسی، یہ مسیحی تصوف ہے، وہ یونانی اور اجنبی عناصر کے فراوانی نے تصوف کو ایک ایسا مذہب بنا دیا جو گویا اسلام سے بالکل معارض اور مخالف تھا۔ ناممکن ہو گیا کہ ان میں سے کسی کو ملت اسلامیہ کا جز کہا جا سکے، حالانکہ اصل تصوف وہ ہے حیات نبی کا پڑھتو ہو جو قرآن اور سنت کا تابع ہو۔ عہد جاہلیت میں نبی کی زندگی۔ ضرورت ہے کہ ہم ان حضرت کی حیات طیبہ کے اس رخ پر ایک نظر ڈالیں جو آپ نے غار حرا میں اعتزال و تقدس کے دائرے میں بسر کی۔ اگر ہم اس زندگی کا عباد و زہاد اور صوفیہ کے ان مختلف طبقات کی زندگی سے موازنہ کریں جنہوں نے رنگا رنگ کی ریاضات اور مجاہدات کو برسر عمل لا رکھا ہے، تو ان دونوں کی زندگیوں میں مماثلت کا رنگ جھلکتا ہوا صاف نظر آئے گا۔ کم از کم ایک بات تو یقین تک پہنچ جائے گی کہ غار حرا میں آن حضرت نے جو الگ تھلگ زندگی بسر فرمائی تھی وہ دراصل پہلا بیج ہے جس سے زاہدوں کا زہد، عبادت کی عبادت اور صوفیہ کا تصوف پھل لایا۔ مزید آپ کسی کتاب کی معلومات کے لیے ہم سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔